السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کے سامنے پھر سے پیش خدمت ہوں، لے کر آپ کا من پسند پروگرام خوف، کیا سچ کیا جھوٹ۔ خوف کیا ہے؟ ہم نے پچھلے کئی ایپیسوڈز میں اس کا ذکر کیا ہے، آپ کے کئی سوالات آئے، ہم نے ان کا جواب دیا۔ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے عالم دین جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پھر بھی میں ان کا تعارف کراؤں۔ شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب، مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، انہوں نے MBA کیا ہے امریکہ یونیورسٹی سے، اور اس وقت فی الحال PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، پچھلے کئی ایپیسوڈز میں ہم نے خوف کے بارے میں بات کی، آپ نے ماشاءاللہ ہماری آڈینس کے کئی سوالوں کا جواب دیا، اور کافی ابھی آنا باقی ہیں اور کچھ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک سوال ہے جنوں کے بارے میں، کیا جن جنت میں جائیں گے، کیا جن جہنم میں جائیں گے؟ اس پر آپ کچھ بتائیں پلیز۔ جب ہم سورہ جن کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ نمبر 72 میں، تو اس کے اندر کافی ہم کو ڈیٹیل ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم وہ آیت پڑھتے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو جن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، کفر کریں گے، شرک کریں گے، تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جن اور شیاطین یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن جن میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ خود سورہ جن کے اندر آیا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہ ہم میں صالح لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ تو جو اچھے لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جنت میں جانے کے لیے کون سی آیت ہے، وہ کون سی حدیث ہے؟ تو ہم کہیں گے چونکہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 107 کے مطابق وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، اور آپ جنوں اور انسانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اب جنوں کے لیے بھی کوئی نیا رسول اور نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت انسان کے لیے بھی ہے اور جنوں کے لیے بھی ہے۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کے آیت 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے۔ اسی طریقے سے سورہ رحمان میں 28 مرتبہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں پر کما اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، تو یہاں پر کما تم دونوں سے مراد کون ہے؟ جن اور انسان۔ تو انسان اور جن، اس کا مطلب کہ قرآن مجید جگہ جگہ ان کو خطاب کر رہا ہے، اور کیا قرآن مجید ان کو ڈرا رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے جہنم کا ذکر آ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سارے جو مخلوقات پیدا کیے ان میں سے جہنم کو جانے والے بھی ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ڈیٹیل ہے پھر۔ تو اب اس سے پتہ کیا چلا؟ جہنم کا ذکر تو بہت ہی کلیئر آ گیا، لیکن جنت کے بارے میں وہ جنرل آیتیں جو ہم کو بتائی گئی، جیسا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو یہ سارے دلائل جو انسانوں کے لیے ہم کو آ رہے ہیں، تو قرآن مجید مخاطب ہے جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ یہ عمومی دلائل کو ہی علماء کرام نے کہا کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ جنت میں بھی جائیں گے۔ پرٹیکولر اس کے لیے کوئی آیت اور حدیث شریف جنت کے لیے تو خاص طور سے نہیں ملتی، لیکن جہنم کے لیے کافی آیتیں ہم کو ملتی ہے، اور جنرل آیتوں سے ہم کو یہی مفہوم آتا ہے کہ وہ جنت جانے والے بھی ہیں اور جہنم میں بھی جانے والے، ان میں دو کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسے بہت سارے دلیلوں سے بھی علماء کرام نے سمجھانے کی کوشش کی۔ جی، تو جیسا کہ انسانوں میں ہے جنس ہے مرد و زن، کیا جنوں میں بھی ایسا پایا جاتا ہے؟
بالکل، جب ہم ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبث شیطانوں کی کیٹیگری میں جو مرد ہیں ان کو کہا جاتا ہے، والخبائث جو خبیث قسم کے ہیں، شرارتی قسم کے، تو یہ فیمیل کی کیٹیگری کے لیے آتا ہے۔ خبیثۃ کا پلورل ہے خبائث، خبیث ان کا پلورل ہے خبث، تو خبث سے مراد مرد شریر شیاطین، خبائث سے مراد خواتین شریر جو شیاطین کیٹیگری۔ ایک تو یہ دلیل ہے جو آسان ہے، قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے کفار قریش جہاں کہیں پر بھی اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہاں پر کیا کرتے تھے، وہ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں کہتے تھے، وہ اعوذ برجال من الجن کہتے تھے، یعنی کہ برجال، رجال مانے انسان مرد، ہم جنوں میں کے مردوں سے پناہ چاہتے، کیونکہ ان کا یہ تصور یہ تھا کہ مرد کو زیادہ طاقت ہوتی ہے تو عورتوں سے زیادہ مرد ہم کو ستائیں گے، تو ہم جنوں کے مرد کیٹیگری سے پناہ مانگتے، ان سے پناہ مانگتے۔ تو اسلام نے ہم کو سکھایا کہ پناہ کس کی مانگنی چاہیے، قل اعوذ برب الفلق کی مانگنی چاہیے، قل اعوذ برب الناس، رب الناس کے، رب الفلق کی، قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے نہ کہ جنوں کی، کیونکہ اگر جنوں سے ڈریں گے تو جن کیا کر دیں گے، پراؤڈ میں آگے بڑھ جائیں گے، کیوں، اشرف المخلوقات ہو کر یہ ہم سے ڈر رہا ہے۔ تصور کریے کہ ایک کمزور آدمی ہے، اچانک اس سے پہلوان ڈرنے لگے گا تو کمزور آدمی کو ویسے ہی پراؤڈ آ جائے گا، بھئی اتنا بڑا پہلوان مجھ سے ڈر رہا ہے، اس کا مطلب میرے اندر کچھ پاور ہے کیا، وہ خود بخود سائیکالوجسٹ کی کیا کام کرے گی، ریورس میں جائے گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہم انسان جنوں سے ڈرنے لگیں گے تو یہ جن ہم کو اور ڈرائیں گے، جیسے کتا ہوتا ہے جب اس سے آپ ڈر کے بھاگتے تو وہ آپ کے پیچھے اور بھاگتا ہے، ایک سائیکالوجی۔ تو ہم کو چاہیے کہ اننیسیسری خوف اپنے دلوں سے نکال دے، اشرف المخلوقات کی اہمیت کو سمجھے، قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھے، اور کائنات میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ اگر ہمیں تصورات لے کر جئیں گے تو جنوں سے ڈرنے کی نہ نوبت آئے گی، نہ جن جو ہے فخر کریں گے، نہ فخر میں آ کے وہ ہم کو ستائے، کیونکہ جنوں کو یہ معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جب کہا گیا تو اس میں جنوں کو بھی حکم دیا گیا تھا اور فرشتوں کو بھی۔ اچانک جب انسان ہی ڈرنے لگے گا، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو جنہوں نے سجدہ کیا، ہم ان سے کیوں ڈرے، اور اللہ نے ہم کو جب اشرف المخلوقات بنایا تو ہم کیوں ان سے ڈرے۔ یہ اگر پرٹیکولر باتیں اگر قرآن کے ریڈر کو ہی باتیں ملیں گی، دنیا کے سارے اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ پوائنٹ جو قرآن مجید ایک انسان کے اندر اٹھان دیتا ہے، اس کی سوچ میں، اس کی نفسیات میں، یہ فائدہ ہے قرآن مجید سے اپنے زندگیوں کو لگا لینے کا، کہ آدمی کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہوتا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت ہائی ہوتی ہے، نتیجے میں وہم و خرافات سے وہ دور ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ شیخ صاحب، پچھلے ایپیسوڈز میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے پورے ہندوستان میں کئی جگہوں پر بات کی ہے جنات سے، کیونکہ آپ کو بلایا گیا تھا کئی مریضوں کے علاج کے لیے۔ میں اپنا ایک ایکسپیرینس بیان کروں گا۔ ایک بار مجھے لگا تھا شاید، کیونکہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، جب ہم نے اس سے بات کی تو آواز بدل کے بات ہوئی، تو پھر ہم نے بھی رجوع کیا تھا مولانا صاحب کی طرف، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا واقعہ ہے۔ کوئی ایسا واقعہ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ویسے تو واقعات بہت سارے ہیں، میں اپنے آنے والے بہت سارے ابھی جو ایپیسوڈ کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے میں ذکر کرتا جاؤں گا، تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں، اس ٹاپک کو سمجھنے میں مدد ملے کہ جن جو ہے کیسے چکمے دیتے ہیں، اس سے ہم کو کیسے ہوشیار رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس معالج جو علاج کرنے والے ہیں، ان میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ جو خودکشی کر کے مرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک اچھا قرین بھی، قرین مانے ساتھی، اچھا قرین بھی اللہ نے پیدا کیا، برا قرین بھی اللہ نے پیدا کیا۔ جو اچھا قرین ہوتا ہے فرشتوں میں سے، جو برا قرین ہے وہ شیطان میں سے۔ تو انسان کو ایک طرف سے شیطان جو ہے ورغلاتا ہے برائی پر، اور فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں اچانک ایک آدمی جب خودکشی کر لیتا ہے تو چونکہ نعوذ باللہ اس کا ٹائم نہیں آتا ہے، لوگوں کی اپنی غلط فہمی، ایسی بات نہیں ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کی طرف سے اگر جو موت کا ٹائم ہے اگر وہ آ جاتا ہے تو کسی بھی قیمت میں وہ دیر نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کیا لا یستأخرون ساعہ، یعنی کہ نہ آگے کرتے ہیں نہ پیچھے کرتے ہیں، آن ٹائم۔ یہ الگ بات ہے سبب کوئی حادثے سے مرتا ہے، کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ٹائم سے پہلے موت آ گئی، یہ جملہ کہنا صحیح نہیں ہے۔
درس قرآن. دیکھیے شیخ ثنا اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. صفائی، اسلام اور مسلمان. شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں. ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. حقیقی کامیابی کے روشن اصول. جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول. ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. کبھی ہم آخرت کی بات نہیں کرتے، کبھی مرنے کی بات نہیں کرتے. کل نفس ذائقۃ الموت. کبھی قبر کے عذاب کی بات نہیں کرتے، کبھی نام اعمال تولے جانے کی بات نہیں کرتے، کبھی جنت اور جہنم کی بات نہیں کرتے. علم و عمل. جانیے شیخ عبد الرزاق جامعی سے قرآن و سنت کے علم کی وہ روشنی جو آپ کو عمل کی منزل سے ہمکنار کرا دے. ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. لیکن چونکہ لوگوں میں غلط فہمی ہے، اس کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرین ہے وہ تو بیچارہ بھٹکتا رہے گا جب تک کہ اس کا جو اصلی موت کا ٹائم آئے گا تب جا کے وہ غائب ہوگا. تو ہم کہیں گے غیب کے معاملے میں اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں تو کیا بیس ہے؟ کیا قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے؟ نہیں ہے. حدیث شریف کوئی ایسی ہے کہ قرین مرتا نہیں ہے، ٹائم پہ آنے کے بعد ہی مرتا، اور جب تک قرین جو ہے بھٹکتے رہتا. اس کو لوگوں نے سمجھا یہ ہمزاد ہے. یہ جو ہمزاد ہے، ہم ذات یعنی ساتھ میں رہنے والی ایک ذات، ہم ذات. قرآن مجید میں حمزات کا ورڈ آیا ہے، اس کا مطلب ہائی لیول کے وسوسوں کے معنی میں ہے. وہ حمزات ہے، وہ عربک ورڈ ہے. من حمزات قل ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین. قرآن مجید میں ہم کو ملتا ہے سورہ مومنون میں اس کا ذکر. وہ حمزات ہے، زا الف تا، اور عربک ورڈ ہے ہا میم زا الف تا. یہاں پر جو ہندوستان میں مشہور ہے فارسی کا ہے ہم ذات. ہم مانے ہم، اردو کا جو ہم ہے، ذات مانے ہماری ذات میں سے لگ کر رہنے والا. اس کو سے لے جا کر لوگ پہلے غلط فہمی میں آ جاتے ہیں. وہ عربک ورڈ ہے، یہ فارسی اور اردو کا ورڈ ہے. دونوں میں ہم کو کہیں سے بھی ریلیشن میں نہیں آنی چاہیے، پہلی بات. دوسرا ہے کہ پرانا جو غلط عقیدہ ہے کہ وقت سے پہلے مرنے کا جو کانسیپٹ ہے اس کی وجہ سے ارے پھر وہ ساتھ والا جو قرین ہے کہاں گیا، تو نتیجے وہ دو کو پوائنٹ کو ملاتے ہیں. اور تیسرا یہ عقیدہ کہ جب جن آ کر بہت جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے علماء کرام نے کہا ان سے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایسی کچھ بات ہوتی ہے جس سے کہ علاج کرنے میں مدد ملتی ہے تو اس کی اجازت ہے مجبوراً، لیکن زیادہ ان سے اگر آپ باتیں کرتے ہیں تو ایسا اوپر جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ اکثر جو جن ہے انسان کے اندر جب آ کر ان کی زبان کو استعمال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم فلاں جو مر گیا تھا وہ آدمی خودکشی کر کے، میں اس کا ہمزاد. تو لوگ بلیو کر لیتے کہ پہلے سے عقیدہ چلا رہا ہے. قرآن مجید کی آیت کو انہوں نے غلط طریقے سے سمجھا، عربی کو فارسی سے جوڑ کر. نتیجے میں لوگوں میں خاص طور سے بہت سارے معالجین یہ سمجھتے ہیں وہ فلاں حمزاد آ جایا تھا، فلاں حمزاد آ جایا تھا. میں نے کہا یہ حمزاد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ جو خودکشی کرتے ہیں نا وہ جن ہے. میں نے کہا
ایسا دوبارہ کیس آئے تو مجھے بتانا، ہم اس کو پکڑیں گے، اس کے جھوٹ کو پکڑیں گے انشاءاللہ۔ مجھے فون آیا کہ بھئی حمزاد آ چکا ہے۔ میں فوراً گیا، جا کر میں نے پوچھا کون ہے آپ؟ وہ اگر کہہ دیتا کہ میں جن ہوں، میں ایک شیطان ہوں اور میں ستانے آیا ہوں تو کافی تھا، لیکن اس نے کہا میں حمزاد۔ اچھا تم کس کے حمزاد ہو؟ تو کہا کہ نہیں، یہ بچی جو ہے، اس بچی کے والد نے خودکشی کر لی تھی نا، تو اس بچی کے والد نے جو خودکشی کر لی تھی میں اس کا حمزاد ہوں۔ اور وہ ایسے ایسے واقعات بتانے لگا کہ اس وقت پر وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ ایسے واقعات ہیں جن واقعات کا سب کو پتا ہونا ضروری نہیں تھا۔ اس کا مطلب میرے ابو کے بارے میں یہ بہت چیزیں ایسی جانتا ہے جو کہ باہر والے جن کو پتا نہیں ہو سکتا تھا، لہذا بچی بھی اس پر بھروسہ کر لی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کے والد صاحب کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب وہ تھے جنہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ اچھا آپ؟ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ اچھا ٹھیک، تب آپ کے جو حمزات ہے، یہ جو جن ہے، شیطان ہے، اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بھئی میں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ابھی بھی، میں بھی شیطان ہوں۔ تو تم کو کچھ قرآن مجید کچھ بھی یاد ہے؟ نہیں مجھے کچھ بھی قرآن مجید یاد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے جو ہے جان بوجھ کر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کچھ غلطی کی، جان بوجھ کر۔ فوراً اس نے ٹوک دیا۔ بعض جن جو ہوتے ہیں وہ حافظ ہوتے ہیں، بعض جن ہوتے ہیں وہ قرآن مجید بھی یاد کر لیتے ہیں، بعض جو جن ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یاد کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کچھ جن اس کا اثر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ وحی کر کے بتاتے۔ یعنی قرآن مجید پڑھنا، اثر لینا، احادیث پڑھنا اچھے جنوں کی ایک ایکٹیویٹیز میں سے۔ تو میں نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے، تو میں نے آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے تھوڑی سی جان بوجھ کر میں نے غلطی کی۔ اچانک اس جن نے مجھ سے کہا آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ابھی تم کہہ رہے تھے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں فلاں کا حمزاد ہوں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر آپ کو جو ہے آیت الکرسی کب یاد ہوئی؟ ایک میں نے سوال کر، جیسے میں نے سوال کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کیونکہ جن جتنے شرارتی ہوتے ہیں اتنا جلدی ان کو اپنے عزت کی فکر بھی ہوتی ہے، اتنا جلدی وہ رو بھی لیتے ہیں۔ آیتیں پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ایک انسان جو سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتا، لیکن آیتیں پڑھتے ہی جن جو جلدی اثر لیتے ہیں اور ان پر جو انگارے گرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں اسٹاپ کرو، ہم کو ڈر ہو رہا ہے۔ جن جلدی جلدی اثر بھی لیتے ہیں، جیسا کہ سورہ جن اور سورہ احقاف پڑھنے سے، سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جن جلدی اثر لیتے ہیں انسانوں کے مقابلے میں۔ جیسے ہی میں نے اس کی ایک معنی میں چوری پکڑی گئی، اس کا جھوٹ پکڑا گیا نا، کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے جو کہا تھا کہ مجھے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اچانک دیکھے اس کا مطلب وہ اسلام والا تھا، قرآن مجید کا حافظ بھی تھا، لیکن اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں حافظ نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو اس کا جھوٹ پورا پکڑا گیا۔ جیسے ہی میں نے اس سے کہا اے جد کیوں رو رہے؟ کہا کہ میں کئی دن سے لوگوں کو حمزات کے کانسیپٹ میں پھنسا کر کافی میں مزہ لے رہا تھا، حالانکہ میں ایک مسلمان جن ہوں اور قرآن مجید کی آیتیں بھی مجھے یاد ہے، اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں خود بھی گمراہ ہو رہا تھا اور لوگوں کو بھی غلط عقیدہ ڈال کر پھیلا رہا تھا، لیکن آپ نے بڑی ہوشیاری سے مجھے پکڑ لیا اس طریقے سے۔ تو مجھے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس کیسا تھا؟ ہم جب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جن خدا کر کہہ رہے ہیں کہ حمزاد موجود ہے، وہ خودکشی کرنے والوں کے جو قرین ہے نا وہ موجود ہے، تو سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ قرآن اور صحیح حدیث میں ہمیں ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے۔ اگر دنیا میں ایسے کوئی روحیں ہیں جو بھٹکنے والے ہوں اور انسانوں کو ستانے والی ہوں تو یقیناً قرآن مجید اور صحیح احادیث میں ہم کو اس کی رہنمائی ملتی تھی، ذکر رہتا تھا، کیونکہ یہ کتاب ہم کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس کی بنیاد پر مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ مومنون، سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 100 میں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ مرنے کے بعد روحیں چلے جاتی ہیں برزخ میں، مرنے کے بعد روحیں برزخ میں چلے جاتی ہیں اور وہی رہتی ہے قیامت قائم ہونے تک۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس آیت سے مجھے یقین تھا کہ یہ جو حمزات کا چکر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ روحیں دنیا میں رہ کر انسان ستاتی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے یقین کی بنیاد پر میں تحقیق اور ریسرچ کرتا ہوں۔ وہی لا علمی کا منظر تھا وہاں وہی آ گیا۔ الحمدللہ۔ تو جو پہلے ایپیسوڈ سے لے کر آخری ایپیسوڈ تک غور کر کے دیکھیں گے، جہاں علم مس ہو جاتا ہے، جہالت آتی ہے، شیطان لوگوں کو اپنے چنگل میں
اور خاص طور سے جو ڈرتے ہیں ان کو اور ڈراتے، یہ ان کی سائیکالوجی ہے. پہلے ڈرنے کی کیفیت نکالیں، سمجھنے کی، علم حاصل کرنے کی اور اللہ کے پاور اور عظمت جاننے کی عادت ڈالیں، تو انشاءاللہ بہت کچھ مسئلوں میں ہم قابو پا سکیں. سبحان اللہ. شیخ صاحب بہت ہی اچھا واقعہ بیان کیا آپ نے، ہمارے ناظرین نے بھی سنا ہوگا، تک دیکھا ہوگا. اب ہم جو سوالات کا سلسلہ ہے اسے جاری رکھیں گے. جو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے اور ای میل آئی ڈی آ رہی ہے، آپ ان پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. تو جو سوال ہمارے پاس آیا ہے وہ ایک واٹس ایپ میسج ہے، تو میں آپ کو پلے کر کے سناتا ہوں. السلام علیکم، میرا نام معاذ افتخار ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کھڑکی دروازوں پہ نمک کسی نے باہر سے مارا ہو اور دروازے ٹوٹ گئے ہوں ایک دم، اور ایک دم سی تیز آواز آتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی باہر سے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کوئی ہمارے گھر میں زبردستی گھس سکتا ہے یا آ سکتا ہے، یا جس کو ہم اپنے گھر سے روکنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے گھر میں آ سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، جب ایک انسان یا جن ستانے کے لیے اگر بیٹھ جاتا ہے، جیسے انسانوں میں بعض ہوتے ہیں پہلوان قسم کے لوگ جو انسانوں کو ستاتے ہیں، جنوں میں بھی ایک کیفیت ہوتی ہے شرارت کی. جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ بعض اوقات ان کو دل لگی کے لیے بھی ستانا بھی اچھا لگتا ہے، کبھی ایسے بھی ستانے کے لیے آ جاتے ہیں. اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں. جو جادوگر ہوتے ہیں، بغیر جن کے مدد کے کوئی جادوگر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ویسا انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنا لیا. تو جب بھی کوئی جادوگر کسی پر جادو کرنا چاہتا ہے تو جن کی مدد ضرور لیتا ہے. تو بعض اوقات یہ جو جن ہوتے ہیں وہ باہر رہ کر نقصان پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات انسان کے اندر داخل ہو کر. تو جو باہر ہو کر جو نقصان پہنچانے والے جن ہوتے ہیں اس میں اس ٹائپ کے جن بہت ہوتے ہیں. مطلب جاتے جاتے انہوں نے کچھ چیزیں ڈھکل دی، خوف کا ماحول پیدا کر دیا، کچھ نہ کچھ کسی کو انہوں نے ستا دیا. جیسے کہ واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے احزاب کے موقع پر ہمیشہ دن کے اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کر اپنے گھر والی سے ملنے کے لیے جاتے. نئی نئی شادی ہوئی تھی، ترمذی کے اندر بھی یہ واقعہ ہے تفصیل سے. تو کہتے ایک مرتبہ صحابی اسی طرح دن میں پرمیشن مانگ کر گھر واپس گئے تو دیکھا کہ نئی نویلی دلہن ان کی گھر کے باہر چوکٹ پہ ٹھہری ہوئی ہے. غصے میں آ گئے، باہر کیوں ٹھہری ہوئی ہو، پردے کا خیال رکھنا چاہیے. کہا کہ ذرا صبر کیجئے، میں کیوں باہر آئی ہوں، اندر جا کر تو دیکھے. جب اندر جا کر انہوں نے دیکھا تو وہاں پر سانپ تھا، وہاں پر سانپ تھا. یعنی کہ وہ سمجھے کہ سانپ ہے. انہوں نے فوراً کیا کر دیا، اس کو مارنے کی کوشش کی. اصل میں وہ جن تھا. تو انہوں نے تلوار کا جب حملہ کیا تو تلوار جا کر لگی، تلوار جا کر وہاں پر لگی. اب یہاں پر تفصیلات یہ نہیں ہے کہ آخر کس نے مارا، صحابی اور وہ سانپ یعنی وہ جن دونوں ایک ساتھ مر گئے. راوی کہتے ہیں دونوں میں سے کون پہلے مرا، فریکشن آف سیکنڈ میں یہ واقعہ پیش آ گیا، آتھینٹک واقعہ. اس سے کیا پتا چلا، گھروں کے اندر کوئی زبردستی بھی آ سکتا ہے، یہاں تک آ سکتا ہے کہ آپ اس کو مارنے جائیں تو اپنا ڈیفنس بھی لے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس جن نے مارا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس جن کے ساتھ جو سپورٹرز تھے انہوں نے مار دیا ہوگا. بہت سارے اس کے اندر معنی نکلتے ہیں جو الگ الگ روایتیں پڑھنے والے بتاتے ہیں کہ اس میں یہ معنی ہے. ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ کس نے مارا، وہ باقی کے روایتوں میں جائیں گے، اس کے الگ ایپیسوڈ ہم لیں گے. لیکن یہاں پر دونوں مرے ایک ساتھ. اس کا مطلب کہ اگلا بھائی نے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی زبردستی آئے؟ ممکن ہے، ممکن. اللہ نے طاقت دی ہے، طاقت کا کوئی مس یوز کر سکتا ہے. فرعون کو اللہ نے طاقت دی تو کیا فرعون نے مس یوز نہیں کیا؟ جتنے ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، ان کو چڑھنے کی طاقت دی اللہ نے، گھروں میں گھسنے کی طاقت دی، لیکن وہ طاقت کا مس یوز تو کر رہے ہیں نا. تو جن بھی ایسی ہے، جیسے انسان ہے ویسے جن بھی ہے. لیکن ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو پریکاشنز لینا، ہم کو ہمیشہ اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے. بالکل، انشاءاللہ ان کا دامن پکڑ کے رہنا ہے ہمیشہ اللہ کی تعلیمات کی روشنی. اگر ہم ہمیشہ ہر ایپیسوڈ میں ہر بار یہی بات آتی ہے کہ لا علمی کی وجہ سے ہم اسلام سے دور، مذہب سے دور جاتے ہیں. جب بھی ہم اسلام سے دور جائیں گے تو اس میں ضرور شیطان کا ہاتھ ہوگا. نمازوں کی حفاظت، صحیح عقیدے کی حفاظت، نماز کے بعد کے اذکار کی حفاظت، صبح اور شام، اور آیت الکرسی پڑھنا. انشاءاللہ ہم اور بھی پوائنٹ گفتگو کریں گے، گفتگو جاری رہے گی کیونکہ اس وقت اجازت نہیں دے رہا اس گفتگو کو آگے بڑھانے کی. ہم اگلے ایپیسوڈز میں بات کریں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین، جو اسکرین پر فون نمبر آ رہا ہے اس پر آپ میسج بھیج سکتے ہیں، سوالات بھیج سکتے ہیں، اور جو ای میل آئی ڈی ہے اس پر بھی آپ میل کر سکتے ہیں، سوالات بھیج سکتے ہیں. ہمارے عالم جو ہیں وہ ان کا جواب دیں گے اگلے ایپیسوڈز میں انشاءاللہ. اور اگلے ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے.
اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.